ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں اور بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی انسان میں کچھ خواہشات بھی رکھی ہیں. کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، پہننے کی خواہش ہے، اور بہت ساری خصوصی خواہشات ہیں، اور ساتھ ہی جنسی خواہش بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے. تو خواہشات کے پورا کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگایا ہے، بلکہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوئی بھی خواہش پوری کرنی ہو تو شریعت کے حدود میں پوری کرنی چاہیے. کھانا کھانا ہے کھاؤ، لیکن جو ہے حلال کا کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ. پینا ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے. پہننا ہے حلال کا پہنو، اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے پہنو. جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو پوری کرو، لیکن نکاح کے ذریعے سے پوری کرو. زنا مت کرو، بدکاری مت کرو. تو خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت ہے، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو انہی میں سے کہ نکاح بھی ہے. نکاح کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے، بلکہ نکاح تو سنت ہے. اور ویسے نکاح سنت بھی ہے، فرض بھی ہے. اگر کسی آدمی میں نفسانی اور جنسی خواہش بہت زیادہ ہے اور زنا وغیرہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کر لینا فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ جو آج کل کے معاشرے میں 30 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کرتے ہیں، انتہائی غلط ہے. لڑکیاں بچھائے رہتے ہیں، اور اچھا رشتہ آ جائے، اور رشتہ آ جائے، اور اچھا رشتہ آ جائے، اسی میں 25 30 35 سال عمر کر دیتے ہیں. غلط ہے. حدیث کی روشنی میں جب آدمی بالغ ہو گیا اور بیوی کے نان نفقہ برداشت کرنے کے قابل ہے، اس کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، کسی مکان میں رکھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اب اگر اس کے اوپر خواہش کا جذبہ اتنا، جوش اتنا زیادہ پایا جاتا ہے اس میں کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے فرض ہے نکاح کرنا. آپ تو ابھی تک سنتی سمجھ رہے تھے. اور اگر نارمل حالات ہیں، زنا مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے، خواہشات میں ایسا اشتعال نہیں ہے،
تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. اسی کو سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی، میرا نکاح سنت ہے، اس کا مطلب یہی ہے. تو فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. فرمایا فنکحوا، نکاح کر لو. کس سے نکاح کرو؟ ما طاب لکم من النساء، تمہیں جو عورت مسلمان عورت پسند آ جائے، وہ کالی ہو، پیلی ہو، خوبصورت ہو، سانولی ہو، کیسی بھی ہو، کسی بھی خاندان کی ہو، جو عورت تم کو پسند آ جاؤ، کسی ملک کی ہو، ہندوستان کی ہو، پاکستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، عرب کی ہو، کہیں کی بھی ہو، جو بھی تم کو پسند آ جائے تو مجھ سے نکاح کر لو. اجازت دے دیا، کوئی پابندی نہیں ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو. مثلا کتنے نکاح کر لو. زمانے جاہلیت میں لوگ بہت سارے نکاح کر لیا کرتے تھے، پھر بیویوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان میں عدل نہیں قائم کرتے تھے، ان میں انصاف نہیں قائم کرتے تھے، کسی عورت کو بڑھا چڑھا کر رکھتے تھے، کسی عورت کو گھٹا کر کے رکھتے تھے. اس طرح کی بے اعتدالی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اجازت دے دی کہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. اور اگر اور بھی نکاح کرنے کی خواہش ہو تو کسی خاندانی عورت سے نکاح نہیں کرو گے بلکہ کسی باندی سے کرو گے. باندی، غلام عورتوں کو باندی کہا جاتا تھا. اب اس کا دنیا سے رواج ختم ہو چکا ہے، غلامی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ ابھی برکت ہے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف کفاروں میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کر کے، حکم دے کر کے غلامی کو دنیا سے ختم کر دیا بتدریج، آہستہ آہستہ. ایک دم تو نہیں کیا، اس لیے کہ جو بگاڑ پورے معاشرے میں ہوتا ہے اور چھایا ہوا ہوتا ہے اور ہر آدمی مبتلا ہوتا ہے کسی برائی میں یا کسی غلطی میں، اچانک ان کو نہیں روکا جا سکتا. اچانک کہہ دیتے بھائی باندیوں سے نکاح کرنا یا باندی رکھنا ناجائز، کوئی نہ مانتا. حالات ایسے نہیں تھے اور لوگ معاشرت اس زمانے کی ویسی نہیں تھی. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سب لوگ جو ہے باندیاں رکھنا چھوڑ دو اور باندیوں سے نکاح کرنا چھوڑ دو تو اس معاشرے میں عمل کرنے والے بہت کم لوگ ملتے. لہذا اس کی فضیلت بیان فرمایا غلام آزاد کرنے کی، اور بہانے سے آزاد کرنے کے لیے فرمایا، اور کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کے لیے فرمایا، تاکہ ایسے ہی آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت ڈال دی جائے اور دنیا سے غلامی کا خاتمہ کر دیا جائے. چنانچہ کچھ سالوں کے بعد دنیا سے غلامی کا خاتمہ ختم ہو گیا. یہ حضور کی برکت ہے. دنیا انسانیت کو احسان ماننا چاہیے. تو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو. مثنا 2 سے کر لو، ثلاثہ 3 سے کر لو، رباع 4 سے کر لو. 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 4 سے زیادہ کی جو اجازت ہے. کہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، غیر مسلمین اعتراض کرتے ہیں اسلام میں 4 شادی کرنے حکم دیا گیا. حکم نہیں دیا گیا ہے، پہلے خود سمجھ لیجئے، بعد میں دوسروں کو سمجھائیں گے. آپ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، ضرورت ہے، موقع ہے. ایک آدمی ایسا طاقتور ہے کہ ایک بیوی سے کام نہیں چلتا، 2 سے کر لے، 3 سے کر لے، 4 سے کر لے. یا کسی زمانے میں ایسا ہو جائے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ایسا بھی ہوا تاریخ میں، مردوں کی تعداد کم ہو گئی، تو ظاہر بات ہے ساری عورتوں کو نمٹانا ہے تو پھر 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. موقع محل کے اعتبار سے کیا جائے گا. تو یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے. 2 سے کر سکتے ہو ضرورت کے تحت، 3 سے کر سکتے ہو ضرورت کے تحت، 4 سے کر سکتے ہو ضرورت کے تحت. لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ تم نے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لیا اور درمیان میں ان کے عدل نہیں قائم کیا، مساوات نہیں قائم کیا، ایک کو بڑھا چڑھا کر کے رکھا ہے، ایک بیوی کو، دوسری بیوی کو گرا کر کے رکھا ہے، ایک کو بڑی اہمیت دے دیا، دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دے دیا ہے، ایک کو 3 وقت کھانا دے رہے ہیں، دوسرے کو 2 ہی وقت کھانا دے رہے ہیں، ایک کو اچھا لباس پہنا رہے ہیں، دوسرے کو خراب لباس پہنا رہے ہیں، ایک کے پاس 1 ہفتہ رہتے ہیں، دوسرے کے پاس ایک دن رہتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. فرمایا اگر ناانصافی کا خطرہ ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے،
اچھا ویسے انصاف بولا جاتا ہے، لیکن انصاف میں اور عدل میں فرق ہے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، غور کیجئے گا، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ عدل کے الفاظ استعمال کیے، انصاف استعمال نہیں کیا ہے۔ انصاف کے معنی آتے آدھا آدھا کر دو، یہ کیا بات ہے؟ انصاف کے کیا معنی ہے؟ آدھا آدھا کر دو۔ ایک زمین میں جھگڑا ہو جائے دو آدمی کا، ایک کی اس میں پاؤ ایکڑ زمین ہے اور دوسرے کی تین پاؤ ایکڑ ہے، دوسرے کی 3 پاؤ ایکڑ ہے۔ ایک آدمی کی پونا ایکڑ ہے اور دوسرے آدمی کی جو اس سے کم ہے، تو انصاف کا مطلب تو یہ ہوگا کہ زمین کو تقسیم کر دو، آدھی ان کی اور آدھی ان کی۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ جس کا حصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، جس کا حصہ کم ہے اسے کم ملنا چاہیے۔ اسے انصاف تھوڑا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی زمین کم ہے دوسرے کی زیادہ ہے، دونوں کو برابر کر دیا، اس کا نام انصاف ہے۔ لیکن یہ انصاف صحیح نہیں ہے۔ انصاف کے معنی نصفہ نصف کرنا، آدھا آدھا کر دینا۔ اس لیے قرآن نے، اردو میں تو بولتے ہیں انصاف، لیکن قرآن نے انصاف کا لفظ استعمال نہیں کیا، عدل استعمال کیا ہے۔ عدل کے معنی بڑا جامع لفظ ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کا ادا کرو۔ ایک بیوی کا کپڑا مان لیجئے کہ صاحب 5 میٹر میں بنتا ہے، اور دوسری بیوی جو ٹھگنی ہے اس کا کپڑا جو ہے 4 میٹر میں بنتا ہے، تو انصاف تو یہ ہے کہ اس کو بھی 5 دے دو اور اس کو بھی 5، تو بیوقوفی ہوگی۔ جب 4 میں بن جاتا تو پہنچ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا انصاف یہ ہے کہ اس کو بھی 4 ہی دو اس کو بھی 4 ہی دو، تو پھر اس کا کیسے بنے گا لباس؟ اس کا تو 5 میں بنتا ہے۔ لہذا عدل یہ ہے کہ جس کا جوڑا 5 میٹر میں بنتا ہے اس کو 5 میٹر دیا جائے، اور جس کا جوڑا 4 میٹر میں بنتا ہے اس کو 4۔ اس کا نام ہے عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ لوگوں تم کو عدل کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو اتنا پہنچنا چاہیے۔ تو بیویوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم کو اندیشہ ہے کہ 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی ہوگی، عدل نہیں کر سکو گے اپنے مزاج کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، ایک بیوی بڑی خوبصورت ہے ادھر زیادہ مائل ہے، اس کے پاس ایک ہفتہ رہتے ہیں، دوسری بیوی اس کے مقابلے میں ذرا کم خوبصورت ہے، زیادہ اچھی نہیں، اس کے پاس ہفتے میں 1 ہی دن رہتے ہیں، یہ ناانصافی ہو جائے گی، یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ تو فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، ایک بیوی کے بھی خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہو، بیوی کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا، کپڑا، رہائش، رہنے کی جگہ، وہ چاہے کرائے پر ہو چاہے ذاتی ہو، کھانا، سال بھر پہننے کے لیے 2-3 جوڑے کپڑے اور رہائش، اتنی ہی بیوی کا حق ہوتا ہے۔ لاکھوں خرچ کرنا یہ بیوی کا حق نہیں ہوتا ہے۔ شوہر اپنی آمدنی کے اعتبار سے کھلائے گا، اپنی آمدنی کے اعتبار سے پہنائے گا، اپنی آمدنی کے اعتبار سے اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے گا۔ ایک کمرہ کی صلاحیت ہے تو ایک ہی کمرے میں رکھے گا، کرایہ دے سکتا ہے۔ بنگلے میں رکھنے کی صلاحیت ہے تو بنگلہ دے گا۔ تو کھانا، پینا، رہنا، اس کو کہتے ہیں نان نفقہ۔ نان کے معنی آتے ہیں فارسی میں روٹی، نفقہ معنی خرچہ، ملا جلا نام ہو گیا نان نفقہ۔ بیوی کے نان نفقہ یعنی کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے کے لیے اس کو ضرورت کا سامان دے دینا، اور نہانے دھونے کے لیے وہ ضمنی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ فقہاء نے تفصیل کیا ہے، اس کی بیان کیا ہے۔ دیکھنا ہو تفصیلات ہماری کتاب نکاح و طلاق دیکھیے۔ نکاح و طلاق میری ایک کتاب ہے، اس کو علماء نے بہت پسند کیا ہے۔ میں نے اس میں ضرورت کے مطابق مسائل کو بڑی بڑی کتابوں سے نکال کر یکجا کر دیا ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے، لیکن آپ نہ خریدیں گے نہ پڑھیں گے، خیر چھوڑیے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیوی کا خرچہ ہے۔ اگر بیوی کا اتنا خرچ برداشت کر سکتا ہے کوئی آدمی تو اس کو چاہیے نکاح کر لے، اگر اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدل کر سکتا ہے تو کوئی نکاح کر لے، عدل نہیں کر سکتا تو ایک ہی بیوی پر قناعت کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر ایک بیوی کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر باندیوں سے نکاح کر لو۔ باندی کی زیادہ نخرے نہیں ہوتے تھے، وہ تو بیچاری بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، اس کے نخرے کہاں سے ہوں گے؟ اس کا خرچہ زیادہ
نہیں ہوتا تھا تو وہاں سہولت ہو جائے گی. آزاد عورت اگر خاندانی عورت ہے تو اس کے نخرے زیادہ ہوں گے, اس کا خرچہ زیادہ ہوگا. تو اگر آزاد عورت سے اور خاندانی عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تم اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہو ضروری حد تک, تو باندی سے نکاح کر لو, اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ جو مسئلہ تم سے بیان کیا گیا ہے یہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ادھر ادھر نہ ہو جاؤ, انصاف کی ڈگر پر قائم رہو. تو نکاح کرنے کے لیے فرمایا ہے, اور 4 تک کی اجازت دے دیا, حکم نہیں دیا ہے, فرض و واجب نے اجازت دیا ہے. دوسرے مقام فرمایا یہ تو یہ ہو گیا کہ تم خود اپنا نکاح کرو. دوسرے مقام فرمایا جس کی تلاوت میں نے کیا تھا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, اے مسلمانوں, پوری سوسائٹی کی ذمہ داری دیکھیے, کسی ایک فرد کی نہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, اے مسلمانوں تم لوگ نکاح کر دو ان لوگوں کا جو بے نکاحے ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت. معاشرے کو بغیر بے نکاحوں سے بے نکاحوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر بے نکاحے معاشرے میں رہیں گے, عورت بے نکاحی رہے گی, مرد بے نکاحی رہیں گے, تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, فحشکاری پھیلتی ہے, زنا پھیلتا ہے. لہذا نکاح کا انتظام کرو. محلے میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فکر کریں, ورنہ یہ نوجوان لڑکے اور جو لڑکیاں ہیں تو آوارہ بن پھریں گی اگر ان کا نکاح نہ کیا گیا. تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں جو ایامہ مانے بے نکاحہ, چاہے پہلے سے نکاح نہیں ہے چاہے نکاح تھا لیکن بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا, دونوں کے بارے میں ہے. تو بے نکاحے جو تمہارے درمیان ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, پرانی اردو میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایامہ کا ترجمہ کیا ہے, اور نکاح کر دو رانڈوں کا. رانڈ کہتے ہیں بے نکاح, کوئی گالی نہیں ہے, رانڈ کہتے ہیں بے نکاح کو, پرانی اردو یہی تھی, تو پرانے ترجمہ میں یہی لفظ ہے. تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, دیکھیے غلاموں کا کتنا خیال رکھا گیا, اور تمہارے غلاموں میں اور باندیوں میں جن میں صلاحیت ہے, نیک ہے, اور وہ نکاح کو نبھا سکیں گے, ایسے غلاموں باندیوں کا بھی نکاح کر دو, ان کا بھی حق ہے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کتنے پاکیزے اور شاندار قوانین ہیں. ورنہ غلاموں کوئی پوچھتا تھا, باندیوں کوئی پوچھتا تھا, ان کی شادی کے بارے میں اس زمانے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایران میں جب بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے وہاں کے بڑے لوگ, مالدار لوگ اور نواب قسم کے لوگ, تو جانتے ہیں کیا کرتے تھے, روشنی کا انتظام کیسے کرتے تھے. جب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو 2-4 غلاموں کے جسم کے اوپر روئی اور چیتھڑا لپیٹ کر کے مٹی کے تیل ڈال کر کے جب لوگ کھانا کھانا شروع کرتے تھے تو آگ لگا دی جاتی تھی. یہ تڑپ تڑپ کر جلتا تھا اور لوگ ہنس ہنس کر کے اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے. اس معاشرے کو سامنے رکھے جس معاشرے میں اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا, پھر آپ کو قدر ہوگی اسلام کی اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, آپ کی اصلاحی کوششوں کی, کہ کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا باندیوں کا نکاح کیا جائے, غلاموں کا نکاح کیا جائے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جانوروں جیسا معاملہ ہوتا تھا. غلاموں کو جو لوگ غلام رکھتے تھے اپنے پاس 10, 20, 25, 50, 100, وہ انسانوں کو طلع نہیں رکھتے تھے, جانور سمجھ کر کے رکھتے تھے. جیسے لوگ بکروں کو لا کر کے باڑے میں بند کر دیا کرتے ہیں, ویسے غلاموں کو ہانک کر کے لایا جاتا تھا کھیت میں سے, باغ میں سے, شام کو لنگوٹ پہنا کر کے, جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے, اور باڑوں میں بند کر دیا جاتا تھا, اور باہر سے روٹیاں پھینکی جاتی تھی. اب اسلام نے جو تعلیم دیا ہے, ان کو جو مرتبہ عنایت کیا ہے, ان کے جو حقوق بیان کیے ہیں, ان حقوق کو پڑھیے اور ان واقعات کو اور کیا معاملہ ہوتا تھا اس کو سامنے رکھیے, تب اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے کتنا بڑا کام کیا ہے. والصالحین من عبادکم و امائکم, اور نیک لوگ جو تمہارے باندیوں غلاموں میں سے نیک ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, اس قابل ہیں, مطلب یہ ہے اس قابل ہیں, ان کا بھی نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء, سوال پیدا ہوتا بھئی نکاح کر دیا, کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟
تو فرمایا گیا اگر بقدر ضرورت کھلانے پلانے کے لیے بس اتنا کافی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی گھی کے لقمے کھلائیں، جتنا بھی کھلا سکتے ہو کھلاؤ. اگر کچھ تنگی ہے تو اس تنگی کو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے دونوں کی قسمت سے اضافہ کر دیں گے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے شادی سے پہلے آمدنی کم تھی، شادی کے بعد آمدنی زیادہ ہوگی، بچے پیدا ہوئے آمدنی زیادہ ہو گئی. ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ محتاج ہیں فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کے ضروریات کو پوری کر دے گا. ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، شادی سے پہلے وہ آمدنی نہیں تھی، شادی کے بعد بچے پیدا ہوئے آمدنی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی. پہلے 1000 روپیہ جیب میں نہیں رہتا تھا، اب 1 کروڑ روپیہ رہتا ہے. تو قرآن نے جو کہا وہ سچ کہا کہ نہیں کہا ہے؟ لہذا نکاح کر دو، فکر مت کرو. آمدنی اگر کم ہے تو بڑھ جائے گی، کچھ بیوی اپنی قسمت کے لائے گی، کچھ شوہر اپنے قسمت کے لائے گا، کچھ بچے اپنی قسمت کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ برکتیں عنایت فرمائیں گے. جب حکم دیا نکاح کرو تو برکتیں تو پیدا ہی کریں گے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کروڑ پتی بنا دیں، آپ کی ضروریات آسانی سے پوری ہوتی چلی جائیں گی، بس اتنا کافی ہے. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت بھی بیوی کو کھلانے پالنے کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ بھی کھلا ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، اتنا محتاج ہے، تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کو حضور نے مخاطب کیا ہے. یہاں پہ وہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں گے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کے اخراجات، اس کی ضروریات اور خواہشات کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے چاہیے نکاح کر ڈالے. حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے نکاح سے کیا ہوگا؟ نکاحیں تمہارے جھک جائیں گی، نیچی ہو جائیں گے، دوسری عورتوں کو جھانکتے تاکتے نہیں پھرو گے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت اس سے ہوتی ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع، اور اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ابھی اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ صاحب بیوی کا ضروری خرچہ برداشت کر سکے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، رکھ بھی نہیں سکتا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، مسلسل نفلی روزے رکھو. فإنه له وجا، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ خواہشات پر بندھن ہے. لیکن 2-4 روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا. شروع میں روزہ رکھو تو شہوت اور بھڑکتی ہے. جی مسلسل رکھو گے تو شہوت ٹوٹے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کی مجلس میں، حضرت میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، لیکن نکاح کا جی چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک غیر مقلد صاحب بھی بیٹھے تھے، حضرت کے پاس غیر مقلد بھی جایا کرتے تھے. اور پچھلے زمانے غیر مقلدین آج کل کے غیر مقلدین کی طرح جو ہے یہ پٹرولی غیر مقلد ہے، اور یہ لوگ جو ریالی غیر مقلد ہیں، شریر نہیں ہوتے تھے، اختلاف کرتے تھے. تو حضرت کے پاس غیر مقلد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور غیر مقلدین کے الزام بہت ہوتا، مجھے حدیث بہت آتی ہے اور خاک بھی نہیں آتی. اس لیے کہ حدیث تو احناف کو آتی ہے، شوافے کو آتی ہے، موالک کو آتی ہے، حنابلہ کو آتی ہے. یہاں تو یہ کمال ہے، اگر فرض کر لیجئے 2 حدیثوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، 4 حدیثوں میں فرض کر لیجئے ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں تطبیق کا ایک طریقہ ہے، یعنی 4 حدیثوں کا ٹکرانے والی، یہ 3 حدیثوں کا ٹکرانے والی، یہ 2 حدیثوں ٹکرانے والی، ایسا مضمون مطلب بیان کرو کہ 3-4 حدیثوں پر عمل ہو جائے. یہ کمال ہمارا. اور غیر مقلد کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث لیتا ہے، دوسری چھوڑ دیتا. یہ حدیث لے گا وہ چھوڑ دے گا، وہ حدیث لے گا یہ چھوڑ دے گا. تو تم اہل حدیث کہاں ہوئے بھائی؟ تم تو حدیث کو چھوڑ رہے ہو. ہمارا کمال ہم 2 حدیثیں لیتے ہیں، جیسے فاتحہ کے بارے میں بڑا شور مچا دیا غیر مقلدین صاحب، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے. حنفی لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث بھی حدیث صحیح ہے. جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے،
لہذا امام قرأت کر رہا، تم خاموشی سے سنتے رہو، چپ رہو، وہ تمہارا نمائندہ ہے۔ جیسے آپ کسی کہیں درخواست لے کر کے جائیں ڈی سی کے پاس، تو درخواست ایک ہی آدمی پیش کرتا ہے نا، باقی سب کھڑے رہتے ہیں، تو یہ درخواست سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایسے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا، اللہ سے درخواست کر رہا، دعا کر رہا ہے، اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہماری تائید اسے حاصل ہے، وہ ہماری طرف سے ہو گیا۔ تو اگر کسی کا امام ہے وہ قرأت کر رہا تو مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہو تو فاتحہ پڑھنی پڑے گی، واجب ہے۔ تو دیکھیے دوسری حدیث کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ غیر مقلد نے یہ حدیث لے لیا اور کیا کہا، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، سرکار نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، لہذا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو اور اکیلے بھی فاتحہ پڑھو۔ ایک حدیث لے لیا، اور وہ حدیث جس میں سرکار نے فرمایا کہ جس کا امام ہو، امام کی قرأت جو ہے مقتدی کی قرأت ہو جاتی، وہ حدیث کہاں گئی، اس پر عمل ہی نہیں ہوا۔ یہ ہمارا کمال ہے، یعنی احناف کا کمال ہے، ہمارے اکابر کا کمال ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا، غیر مقلد چکر میں مت آ جانا۔ وہ ایک حدیث پیش کرتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ احناف نے کیا کہا، دونوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث جس میں فرمایا ہے کہ جس کا امام ہو اس کے مقتدی کو قرأت نہیں کرنی چاہیے، اس کا تعلق جماعت کی نماز سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ دوسرے حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس کا تعلق، جملہ پورا کیجئے، اکیلے نماز پڑھنے والے تھے، دونوں عمل کر لیا ہم نے کہ نہیں، تو اہل حدیث کون ہوا؟ ہم اہل حدیث ہوئے، وہ اہل حدیث ہوئے، ہم اہل حدیث ہوئے نا، ہم تو اہل حدیث بھی ہیں، اہل فقہ بھی ہیں۔ خیر بات آگے نکل گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں غیر مقلد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جب ان صاحب نے کہا، حضرت نے کہا کہ جی چاہتا ضرورت بھی ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، بیوی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا ہوں، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، تو پھٹ سے غیر مقلد صاحب بولے۔ حالانکہ آداب میں سے ہے جب کسی بڑے سے سوال کیا جائے تو مجلس والوں چپ رہنا چاہیے، بیچ میں لقمہ نہیں دینا چاہیے، میں بڑا قابل آدمی، میں بڑا قابل آدمی۔ یہ بیماری ہوتی کچھ لوگوں میں اپنی قابلیت ظاہر کرنے کی۔ انہوں نے کہا صاحب روزہ رکھو، غیر مقلد صاحب نے کہا روزہ رکھو، نفسانی خواہش دب جائے گی۔ اس نے کہا سلام، میں نے تو 3-4 روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب چپ غیر مقلد، 3-4 روزے رکھے لیکن میری خواہش دبی نہیں۔ اب کیا جواب دیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جناب مولانا، حدیث کے یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھو، حدیث میں ایک لفظ آیا ہے فعلیہ، علی جو عربی میں آتا ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی علی کا ہوتا ہے لازم کرنا، ضروری کرنا، سمجھ لیجیے، فعلیہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ تو معلوم ہوا اس لفظ سے کہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، 2-4 روزوں سے خواہش نفس جو ہے وہ دبے گی نہیں، تو چپ ہو گئے۔ فعلیہ اس کے ذمہ ہے، ذمہ ہونے، لازم ہونے مطلب کیا ہے، یعنی 2-4 روزوں سے کام نہیں چلے گا، خواہشات دبیں گی۔ جب مسلسل روزہ رکھو گے، 2-4 روزے رکھنے سے تو آدمی میں وہ زیادہ جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجا، تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے، پاک دامنی اختیار کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے، یعنی اس کو اس قابل کر دے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کو برداشت کر سکے۔ تو نکاح کا حکم دیا گیا، نکاح کی 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، پھر یہ بھی بتلا دیا گیا انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ سب باتیں بیان فرمائی۔ نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو ظاہر بات ہے ہر مسلمان جانتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ایک آیت پر اشکال ہوا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
آیت کے ترجمہ تفسیر تو نہیں کروں گا، بہت دیر ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. زکوٰۃ نہ دینا بہت سخت گناہ کبیرہ ہے، اور ان کو فلاں سزا دی جائے گی، جس کو تفصیل سے بیان فرمایا. اس کو تپا کر کے اس کو داغا جائے گا اس کے جسم کو. اب صحابہ کرام گھبرا گئے. گھبرائے کیوں؟ صحابہ کرام کو پر عمل کرنے کا ان کو عمل کرنے کا جذبہ رہتا تھا، اور جو آیت آتی اترتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، ان کو فکر ہوتی تھی. اور ہم لوگوں کو چونکہ کوئی فکر نہیں رہتی ہے، لہذا آیت سمجھ میں آئے تو اور نہ سمجھ میں آئے تو چلتی کے نام گاڑی ہے. وہاں ایسا نہیں تھا. وہاں یہ تھا کہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو ہم کو اس پر لازماً عمل کرنا. یہی ہے ایمان کی شان. صحابہ کی ایمان کی مثال دیا جیسے کسی طاقچے میں چراغ ہوتا ہے اور اس چراغ کے اندر زیتون کا خالص تیل ہے، اور اتنا صاف و شفاف زیتون کا تیل ہے کہ اس کو جلانے سے پہلے، چراغ جلانے سے پہلے تیل دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خود ہی جل جائے گا. کیا بات بتلائی ہے؟ بتلایا کہ صحابہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے اور ایمانی باتوں کو قبول کرنے کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے ایسا تیار رہتے ہیں جیسے تیل جلنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ ہے صحابہ کی شان. اللہ نور السماوات والارض. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. آگے تک آیت ہے. تو صحابہ کرام بہت گھبرائے کہ سارا مال ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ بڑی محنت سے کمایا اور اللہ کے راستے میں دے دو. آیت سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کچھ بچا کر کے نہیں رکھنا. آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کچھ بچا کر کے نہیں رکھنا ہے. تو گھبرا گئے. بھائی جا کے مسئلہ حل کرو. حضرت عمر گئے، کہا میں مسئلہ حل کر کے آتا ہوں. سرکار کے پاس گئے، مسئلہ معلوم کیا حضرت صحابہ کرام تو بہت گھبرا گئے. قرآن تو کہہ رہا کہ جو کچھ کماتے ہو سب خرچہ کر ڈالو. اس کا مطلب کہ ہم ایک پیسہ بھی بچا کر کے نہیں رکھ سکتے. جو کمائے سب اللہ کے راستے، جو کمائے سب اللہ کے راستے میں. سرکار نے فرمایا آیت کا مطلب یہ نہیں. دیکھیے مطلب جو ہے صحابہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت پیش آ گئی. انہوں نے ٹانگ نہیں اڑایا اس کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اور پھر مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہذا جو زکوٰۃ نکال دے اس کا مال پاکیزہ، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. تو خوش ہو گئے. بھائی تو بہت اچھا ہوا. 2.5% نکالنا ہے، باقی بچا کر کے رکھ لینا. 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکالنا، باقی بچا کر کے رکھ لینا ہے. تو خوش ہو گئے. وہ جب خوش ہو گئے تو حضور نے ان کو خوشی کو بدلا. ان کی خوشی کے یوں کے لیے گیر بدل دیا. فرمایا اس سے بڑھ کر کے خوشی کی بات بتلاؤں، اس سے بڑھ کر کے خزانہ بتلاؤں. خزانے کے بارے میں، روپے پیسے کے بارے میں جو مسئلہ بتا دیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو پیسے جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور جو زکوٰۃ نکال لیتے ہیں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے کہ بھائی چلو دونوں کام ہو جائے گا. زکوٰۃ تو تھوڑی سی دینی پڑ جاتی ہے. ان کی اس مال کی خوشی پر، خزانے کی خوشی کے رخ کو بدلنے کے لیے حضور نے فرمایا اس سے بہتر خزانہ بتلا دوں. یہ روپے پیسے جو ہیں سونا چاندی، غور کیجئے گا، اس سے بہتر خزانہ بتلا دوں. الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا تم کو نہ بتلا دوں ایسا خزانہ، بہترین خزانہ جس کو ایک مرد جو ہے اس خزانے کو جمع کرتا ہے. کیا ہے وہ خزانہ بھائی؟ جو روپے سے، پیسے سے، سونے سے، چاندی سے، تانبے سے، پیتل سے، باغ سے، گھر سے سب سے بڑھیا خزانہ کون سا ہے؟ فرمایا المرأة الصالحہ، نیک خوش اخلاق عورت. دیکھا عورتوں کا مقام دیکھیے. عورتوں کو سرکار نے روپے سونا چاندی سے بڑھ کر کے خزانہ بتلایا. المرأة الصالحہ،
علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو شکل صورت کی اچھی ہے، اخلاق کی اچھی ہے، دیندار ہے، نیک ہے، ایسی عورت کے بارے میں فرمایا المرأۃ الصالحہ، یہ بہترین خزانہ ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ۔ کیا اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب شوہر اس کو دیکھتا ہے، گھر میں آیا تو چڑھی بھنی غصے میں نہیں بیٹھی رہتی ہے، اپنے شوہر کا شاندار استقبال کرتی ہے، اپنے اداؤں سے اسے خوش کر دیتی ہے۔ اِنَّا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب اس کو حکم دیتا ہے فلاں کام ہونا چاہیے، خوشی سے انجام دیتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب کہیں سفر وفر میں چلا جائے، غائب ہو جائے وہاں سے، تو اس کی آبرو، اپنی آبرو کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے، غداری نہیں کرتی ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ سارے طلاق پڑ گئے، معلوم آپ کو، یہ رپورٹیں ہمارے پاس آتی ہیں نا مسئلے مسائل کی، کیوں بہت زیادہ طلاق، بہت زیادہ خلا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ شوہر صاحب رہتے تھے دبئی میں، سعودیہ میں، کہیں بھی رہتے تھے، 2 سال کے بعد آ رہے ہیں، کما کما کر بھیج رہے ہیں، بہترین گھر بنا دیا ہے، اب بیوی بہت عیش کے ساتھ رہتی ہے اور کسی مرد سے ناجائز تعلق قائم کر لیا۔ شوہر صاحب 2 سال کے بعد آتے ہیں تو بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، پھر چلے گئے اور پھر ناجائز تعلق تو اس کا رہتا ہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں آ کر کے 8-10 مہینے ٹھہر گیا تو بیوی کے کنیکشن کا سارا راز اس کو معلوم ہو گیا، طلاق پر طلاق، طلاق پر طلاق، خلا پر خلا، خلا پر خلا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میرے پاس کوئی عورت آئی اپنے سرپرستوں کے ساتھ، صاحب خلا چاہیے۔ خیر اس کے شوہر کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا، میں نے تحقیق کیا بھائی خلا کی وجہ کیا ہے؟ جیسے طلاق کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، طلاق تو اچھی چیز نہیں ہے، مجبوری میں دی جاتی ہے، ویسے خلا بھی مجبوری کی چیز ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ خلا کیوں؟ بہت کوریدا میں نے، کوئی صحیح بات اور ایسی بات جو خلا کا ذریعہ بن جائے کچھ بھی نہیں نکلی۔ شوہر رکھنے کو تیار تھا، نہ ظلم کرتا تھا، نہ مارتا تھا، نہ پیٹتا تھا، نہ نفقہ ٹھیک سے نہ نفقہ برداشت کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اصرار تھا مجھے خلا چاہیے، مجھے خلا چاہیے۔ تو کیا بات تھی یہ؟ جب یہ عورتیں جو ہیں، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی ماشاءاللہ، بعض ایسی ہوتی ہیں، جب یہ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور اس خبیث مرد سے ان کا وعدہ ہو جاتا ہے کہ تو خلا لے لے میں نکاح کر لوں گا، تو یہ شرارت کرتی ہیں، ورنہ خلا کی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، معقول کوئی وجہ نہیں ہے۔ شوہر پر کسی ظلم کو ثابت ہی نہیں کر پائی اور خلا کی شرارت کر رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں بہت سی عورتوں کا راز فاش ہوا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیے، ان واقعات کو، اور اس حدیث پر نظر کیجئے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، شوہر کہیں باہر چلا جائے تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کے سامانوں کی حفاظت کرتی ہے، سب اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ اچھی عورت کی نشانی بیان فرمائی ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ فرمایا کہ یہ بہترین خزانہ ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا بہترین خزانہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز 100 روپے کی لینی ہے، 100 روپیہ دے دو گے تو وہ سامان آئے گا، روپیہ گیا، اور بیوی گھر میں رہتے ہوئے فائدہ پہنچاتی، یہ خرچ نہیں ہوتی، تو بہترین خزانہ ہوا کہ نہیں؟ یہ تو جاتی ہی نہیں کی، نفع ہی نفع ہے، یہ کہیں جاتی نہیں ہے، اور روپیہ پیسہ جاتا ہے تب فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر خزانہ تو صالح، نیک، اچھی بیوی، اچھی عورت ہے۔ قرآن حکیم میں اچھی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام معنی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اپنا نظام چلانے والا، اور حاکم کے معنی میں آتا ہے۔ ظاہر بات ہے گھر کا نظام تو مرد ہی چلاتا ہے، عورتیں نہیں چلایا کرتی ہیں، کمانا ہے، لانا ہے، خرچ کرنا ہے، جھنجھٹیں اٹھانا ہے، مصیبتیں برداشت کرنا ہے، تو یہ مرد کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کی محنتیں زیادہ ہے، جس میں صلاحیت زیادہ ہے، حاکم کون بنے گا، بڑا کون بنے گا؟ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈکٹیٹری، مطلب بڑا کون بنے گا؟ جس میں صلاحیت زیادہ ہو، جس کی محنت زیادہ ہو، جس کا کام زیادہ ہو، جو کما کر کے لاتا ہو،
جو بیوی کی نان نفقہ برداشت کرتا ہو بڑائی اس کو ملے گی یا عورت کو ملے گی؟ بولیے ایمانداری سے، کسے ملے گی بھائی؟ مرد کو ملے گی، اس لیے اسی میں صلاحیت زیادہ ہے۔ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے۔ کیوں قوام ہے؟ اس لیے قوام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں انسانوں میں مختلف صلاحیتیں دیا اس صلاحیت کے اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے جتنی صلاحیت مرد میں ہوتی ہے اتنی صلاحیت عورت میں نہیں ہوتی۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک بات تو یہ ہے، اور یہ تسلیم شدہ چیز ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ مردوں میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اکا دکا مثالیں چھوڑ دیجئے، اکا دکا مثالوں سے کام نہیں چلتا ہے، مجموعی اعتبار سے مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں ظاہری باطنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ بما انفقوا، دوسری وجہ کیا ہے؟ مرد کی فضیلت کی اور گھر کا بڑا بنانے کی، سربراہ بنانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے، کما کر کے لاتا ہے، اور جو خرچ کرنے والا ہے، کمانے والا ہے اور دوسروں پر خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے۔ فالصالحات، پس نیک بیبیاں، قانتات، شوہر کی فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی توفیق سے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی، کس کی؟ اس کے مال کے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی۔ یہ اچھی عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ابھی کچھ مضمون اور باقی رہ گیا، 40-42 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے توفیق دیا تو پورا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔